ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ممکنہ فوجی آپریشن کی شمالی وزیرستان میں. ایئر مارشل صاحب، لاجسٹکس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق پہلے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہاں پہ ٹارگٹس کو سافن اپ کرے گی، اس کے بعد پاکستانی ٹروپس جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 ہزار ٹروپس ہمارے آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. جو ہماری لاجسٹکس ہیں اس میں اگر وکی لیکس کو مانا جائے تو کوبرا ہیلی کاپٹرز آپریشن کر کے آدھے سے زیادہ فلائی کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ والے جو ریسٹرینٹس ہیں ہمارے، ان کو اوورکم کیسے کریں گے اس آپریشن میں؟ دیکھیں، جہاں تک ملٹری آپریشن کا تعلق ہے، مجھے ہرگز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے اور ہم یہ آپریشن کر لیں گے. اس کے لیے بہت سارے ریسورسز ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا آپ کو وہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے. میرا کنسرن یہ نہیں ہے. اچھا، جہاں آپ کے ریسورسز کم ہوں گے وہاں مدد بھی لی جائے گی، اور یہ آپریشن اگر لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو باقی علاقوں میں سکسیسفلی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، یہاں پہ بھی ہو جائے گا. مگر سوال یہ نہیں ہے. سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ملیٹریلی، یہ جو ابھی اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ کیا یہ جو اوکیزن ہے یہ صرف ایک ملٹری سکسیس کی وجہ سے آئی ہے یا کہ اس میں اور بھی عنصر شامل ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرینڈ پلان کا حصہ ہے. وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کر لیں. میں اب بھی سمجھتا ہوں یہ ہمیں پہلے خود کر لیتے تو اس میں شاید ہم قوم کے سامنے اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتے. اب جو ہو رہا ہے کون نہیں جانتا کہ پہلے آپ کو کارنر کر دیا گیا. درست عائد والی بات بھی تو نہیں، دیر آئے درست والی بات نہیں ہے جی. قوم کا اس وقت موریل دیکھیے. یہ اس طرح آسانی سے یہ بات آپ نہ کر دیں کہ اس وقت جو ہے نا جی، آپ کے حوصلے جو ہیں وہ اس حد تک پست کر دیے گئے سیکنڈ مئی کا آپریشن کر کے کہ آپ اس چیز کے اوپر یہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہیں کہ نہیں جی آپ اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ قوم کس عذاب سے گزر رہی ہے. تو سیکنڈ میں، پھر 22 میں مسلح افواج اور ان کی پوزیشن، اور اب انہوں نے آ کے کہا کہ یہ کریں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈپلومیٹکلی ان کو وہاں اس کی ضرورت تھی کہ ٹائمنگ انہوں نے چوز کیا. اسامہ ناکڈ آؤٹ، ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج اینڈ سکسیس، وکٹری. اس کے بعد ملیٹریلی اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک ایلیمنٹ ریمیننگ ہے، اس ایلیمنٹ کو بھی آپ سے جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے ان دیئر اون فیور. پاکستان کی فیور میں نہیں ہے مشرف زیدی صاحب، اینڈ چوزنگ آف دیئر اون ٹائم. پاکستان کے فیور میں ہر وہ چیز ہے جو پاکستان کے پارلیمان میں ڈیسائیڈ کی جائے. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور جو فیور ہے، وہ اگر میٹنگز میں ایک اور ملک کے فوجی سربراہ اور یہاں کے فوجی جو ہے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو یہ سراسر اور قطعی اور ہر طرح سے غلط ہے. یہاں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جنرل کیانی اور ایڈمرل ملن نے ڈیسائیڈ کیا. ہو سکتا ہے صدر زرداری، وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈسکشنز کی ہو ہلری کلنٹن کے ساتھ. کمال ہے کہ کلنٹن اور ملن آئے اور ہمارے پاس سٹیٹمنٹ صرف کلنٹن اور ملن کی ہیں، نہ پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے، نہ پرائم منسٹر کا ہے، نہ ISPR کا ہے، نہ DGI. تو مطلب یہ بہت ہی عجیب اور تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ حالات یہ ہیں کہ اتنا ہائی لیول اور اتنی اہم میٹنگز کے بعد کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. پاکستان کو سکتہ ابھی تک لگا ہوا ہے 2 مئی کے بعد سے اب تک. جب پاکستان آپریشنل سیکریسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لازمی ہے کہ ہم بتائیں. اب ایڈمرل ملن نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے آپریشنل سیکریسی ساری تباہ کر دی ہے، اور ہم یہ شو کر کے جو ہے اس میں، اور یہ تو اب پوری دنیا میں یہ چیز آ چکی ہے نا. لیکن میں جس پوائنٹ پر جانا چاہ رہا تھا ارشد، وہ اہم ہے. بھلے ہم یہ آپریشن، جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں انکلوڈنگ ریڈ ماسک، جتنے بھی آپریشنز ہیں، بھلے ہم وہ خود سے کریں یا امریکنوں کے کہنے پہ کریں یا کوئی الہام آئے یا خواب آئے اور تب ہم کریں. آپریشن تخریب کاروں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے پاکستانی لوگوں کو قتل کرنے کی، ان کے خلاف آپریشن کرنا ضروری ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کے اور زیادہ نقصانات ہوں، کیونکہ ہمارے جوانوں کا خون جو ہے وہ اتنا سستا میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیں آگ میں اور وہ ادھر شہید ہو جائیں اور واپس پھر اس سے جو لیکن مشرف زیدی صاحب ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ ہماری ہے. سینیٹر صاحب شہید ہو نہیں، ایک سیکنڈ، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیریسلی ڈسکس کریں کہ ہم نے کیا اپنی پولیس کو انیبل کیا ہے کہ وہ شہروں میں اس فال آؤٹ کو کنٹرول کر سکیں گی، یا ہماری پولیس VIP ڈیوٹیوں میں اور اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز میں اتنی زیادہ مبتلا ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم وہ ساری چیزیں شاید جو پلانرز ہیں وہ دیکھیں گے. دیکھیں، میں ایک بات، اگر ہم نیک نیت سے آپریشن کرے تو عوام ہمارے ساتھ دے گا. لیکن پرویز مشرف کی طرح ملاکنڈ ڈویژن میں 4 سال جو آپریشن کیا کہ عوام یہاں تک آئے تھے
کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیک پوسٹ اگر ہماری آرمی کی ہے تو یہ دہشت گردوں کی ہے. زاہد صاحب اب مشرف تو نہیں بیٹھا نا, تو جنرل کیا نہیں بیٹھے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈبل گیم نہیں کھیلتے اور جینوئنلی آپریشن. میں اسے پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, آپ ابھی 3 لاکھ کی بات کر رہے ہو نا, 3.5 لاکھ کے ایسٹیمیٹس ہیں جو ڈسپلیس ہم نے 40 لاکھ لوگ خود 24 گھنٹے اور 38 گھنٹے پیدل سفر کر کے آئے تھے. عوام نے ساتھ دیا تھا نا. آپ نے 3 مہینے کے اندر سب کچھ کلیئر کیا اور لوگ جا کے بیٹھ گئے. اگر اسی طرح کے ساتھ ہم کریں, اگر ہم دہشت گرد نیک نیتی اور دہشت گردوں کے خلاف اگر آپ جائے, وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ انوسنٹ کو بھی مار رہے اور وہ دہشت گرد بھی انوسنٹ کو مار رہے, تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ جا کے اس کو پھر چھوڑ دیتے, اس کو نہیں ماریں گے, میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ جا کے دہشت گردوں کو نہیں مارتے, آپ جا کے اندر سے اور پھر باقی واپس آ جاتے ہو اور پھر وہ لوگ ادھر آ کے بیٹھتے, تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ آپ نے جانا ہے تو آپ نے اسی طرح ایکشن لینا ہے جس طرح ملاکنڈ ڈویژن میں لیا تھا, اور اپنی صحیح صفائی کر کے آپ آ جائے. آپ کا ملک ترقی اور خوشحالی کا, اور عوام پورا 18 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کو زندہ باد کہیں گے. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے کام کریں گے جو پہلے آپ نے کیا, تو میرے خیال میں اسے نہ کرنے کے بہتر ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی جس کے لیے آپ خود تیار ہوں گے تو اس کو کنٹرول طریقے سے کریں گے. ٹائمنگ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں. ایئر مارشل صاحب ٹائمنگ بھی شاید اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اگر ہم ایڈمرل مائک ملن کی بات کو یقین کریں. وہ ٹائمنگ پھر ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, مشرف زید صاحب, سینٹر زاہد خان صاحب, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ایڈمرل مائک ملن کے مطابق پاکستان آپریشن کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستانی حکام کی طرف سے ابھی اس بارے میں سرکاری طور پہ کچھ نہیں کہا گیا. پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا, صدر صاحب نے کچھ نہیں کہا, نہ ہی پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے. تاہم بین الاقوامی ادارے جنہوں نے امداد دینی ہے وہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں 2 ہفتے پہلے بتا دیا گیا کہ تقریباً 3.5 لاکھ پاکستانی شمالی وزیرستان سے بے گھر ہوں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.